ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نے پھر کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے جامع پیکج تیار کیا جا رہا ہے جس کا جلد اعلان ہوگا۔ 5 ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف دیں گے۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وزیر اعظم نے شمسی توانائی پالیسی پر عوام کے ابہام دور کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے بتایا بجلی بنانے والی کمپنیوں کے خاتمے سے متعلق تمام قانونی اور دیگر امور جلد طے کیے جائیں۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سنم بھٹو نے وصول کیا۔ والد کا ذکر کرتے ہوئے سنم بھٹو آبدیدہ ہو گئیں۔ نانا کے لیے ایوارڈ کے موقع پر بلاول اور آصفہ بھی موجود تھے۔ حیثیت صدر پاکستان اور بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان کے طور پر ایک ترقی پسند اور خود مختار پاکستان کے لیے بھٹو صاحب کا ویژن اپنے دور حکومت میں نمایاں ہوا۔ آپ کی قیادت میں 1973 کے آئین کا نفاذ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ بھٹو صاحب کی خارجہ پالیسی کا ایجنڈا بھی یکساں مؤثر رہا۔ 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد میں آپ کا اہم کردار آپ کی سفارتی بصیرت اور عالمی قد کو واضح کرتا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو نشان پاکستان بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی صاحبزادی محترمہ سنم بھٹو وصول کریں گی۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی روایتی پریڈ، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ بری، بحری اور فضائی کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے شیر دل فارمیشن نے سلامی دی۔ JF-17 تھنڈر، F-16 اور میراج طیاروں نے شاندار فلائی پاسٹ کیا۔ یوم پاکستان ایوان صدر میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ، بری، بحری اور فضائیہ کے دستوں کی سلامی، جنگی طیاروں کی گھن گرج، دشمن پر ہے بدتاری۔ یہ سبز پرچم۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، تمام سروسز چیفز اور وزیر دفاع کی آمد پر چاق چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری روایتی بگھی میں پریڈ وینیو پہنچے اور مسلح افواج کی پریڈ کا معائنہ کیا۔ F-17 تھنڈر، F-16 اور معراج طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا۔ آرمی اسکول آف میوزک نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب داد پائی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، غیر ملکی سفراء، اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ فوج اور عوام مل کر فتنہ خارج کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا نوجوانوں میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر چیلنج بن چکی، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ملک کی اصل طاقت عوام ہے، اختلافات بھلا کر پرامن پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ 5th جنریشن وارفیئر چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری جانب فتنہ الخوارج ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے کے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولے۔ فلسطین کی ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے۔ یہ اختلافات سے بالاتر ہو کے ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں۔ دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم پاکستان پیغام میں کہا ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے، محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا۔
پاکستان ایک خود مختار مملکت اور ہم آزاد قوم ہیں. پاکستان کے قابل شہری اپنی محنت سے نئے جہان آباد کر رہے ہیں. اس حکومت نے شبانہ روز محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے. ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بے مثال ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. ملک بھر میں یوم پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. اسلام آباد میں طلوع آفتاب ہوتے ہی پاک فوج کے دستے نے 31 توپوں کی سلامی دی. لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گلگت میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا. ادھر واگا بارڈر پر یوم پاکستان کی پروقار تقریب. پاکستان رینجرز پنجاب کے جوانوں کی شاندار پریڈ. فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. بڑی تعداد میں مرد، عورتیں، بچے، بزرگ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر واگا پہنچے اور جوش و خروش سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. مختلف پرچم تھامے ہوئے. سہیل صاحب، ان پرچموں کے بارے میں ہمیں بتائیے جو ہمارے جوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. جی، یہ پرچم ہمارے پنجاب رینجرز کے سیکٹرز کو ظاہر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ستلج رینجرز کو. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی. ISPR نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دراندازی کی کوشش کی. سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کارروائی میں 16 خارجی مارے گئے. ISPR نے کہا پاکستان بار بار افغان عبوری حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہتا رہا ہے. توقع ہے افغان عبوری حکومت ذمہ داریاں پوری کرے گی. افغانستان خارجیوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکے. سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے. ISPR کا کہنا تھا سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنائے گی. بلیٹن میں یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. وفاق کے 100 ارب روپے کراچی کو کیسے ملیں گے؟ گورنر سندھ نے فارمولا بتا دیا. کامران ٹیسوری نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا میئر کراچی مرتضی وہاب نے 100 ارب روپے دینے کے لیے خط لکھا. وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں 50-50 کر لیتے ہیں، 50 آپ دیں، 50 کا میں بندوبست کرتا ہوں. جس پر مراد علی شاہ نے کہا کہ میئر اور گورنر صاحب میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے. صاحب موجود ہیں اور میئر کراچی پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے 100 ارب کے لیے مجھے خط لکھا ہے، لیکن میں CM صاحب سے کہوں گا کہ 50 ارب آپ ڈالیں تو باقی 50 کے لیے میں بات کرتا ہوں. لوگ جھوک چلتی رہتی ہے. جی میئر صاحب کی، گورنر صاحب کی. گورنر صاحب دس از ناٹ فیئر. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. میئر کراچی کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو جواب. کہتے ہیں مسئلہ تب حل ہوگا جب 100 ارب روپے KMC کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے. لالی پاپ نہیں، اکاؤنٹ میں پیسے چاہیے. کامران بھائی دس از ناٹ فیئر. آپ نے یہ نہیں کہا تھا یہ ہوگا تو وہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا. کلاک از ٹکنگ. 100 ارب روپے آپ KMC کے اکاؤنٹ میں منتقل کریں، پھر جتنے حساب لینے ہیں نا مجھ سے لیجیے گا. انہوں نے مجھے خط لکھا ہے، تبھی شاید وسیم اختر کو یا مصطفیٰ کمال کو پیسے ملے تھے، اس کا حساب مجھ سے مانگا، اس کا بھی میں جواب دوں گا. اس کے علاوہ ابھی میں رکا نہیں، طرح کا میئر نہیں، میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں. کیا زبردست سچویشن ہوگی. میئر بیٹھا ہے بیچ میں، چیف منسٹر پیسے دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا گورنر 100 ارب روپے دے رہا ہے. بڑا کانفیڈنٹ ہوں 100 ارب روپے لے آئیں گے، اعلان کروا دیں گے وفاق سے. لیکن بھائی مسئلہ تب حل ہوگا جب 100 ارب ٹرانسفر ہوں گے اکاؤنٹ میں. مجھے لالی پاپ نہیں چاہیے کہ وفاق نے لیٹر لکھ دیا کہ ہاں بھائی ہم نے 100 ارب روپے ایلوکیٹ کر دی. 100 ارب روپے منتقل ہوں گے، میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیا بات ہے گورنر صاحب، آپ نے شہر کا حق ادا کیا. ہم تو ان کو ایک بہترین موقع دے رہے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو کر کے دکھا. کیلیفورنیا ایکسپو میں AI روبوٹس نے میلہ لوٹ لیا. ایکسپو میں گھر اور فیکٹری میں کام کرنے والے انسان نما روبوٹس کی نمائش کی گئی. کمپنیوں کا کہنا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے روبوٹ تیار کیے جا رہے ہیں. مزید خبریں بھی ہوں گی، واپس آئیں گے کراچی میں اذان مغرب کے بعد. ویلکم بیک.
عید قریب آتے ہی خوشبو سے شغف رکھنے والے کراچی کے شہری بوتل گلی پہنچ گئے۔ رمضان کے ساتھ ساتھ من پسند خوشبو سے عید کا دن معطر کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ۔ رمضان، عید اور خوشبو، ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ خوشبو کے استعمال سے جہاں شخصیت میں نکھار آتا ہے، وہیں عبادات میں یکسوئی، اور عید کے دن اس کے استعمال سے خوشیوں کو خوشبو سے بھر دیا جاتا ہے۔ جب انسان استعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل محسوس کرتا ہے۔ خوشبو کا مطلب ہے کہ آپ خوشبو لگائیں تو خوش ہو جائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے خوشبو لگا کے۔ عطر فروش کہتے ہیں کہ موسم کی مناسبت سے خوشبوؤں کا استعمال شخصیت پر خوبصورت تاثر جماتا ہے۔ ویسے تو بعض اوقات لوگ پورا سال ہی خوشبو لگاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے نا تو لوگوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت میں بھی اور خوشبو میں بھی۔ کراچی کی بوتل گلی میں ملکی اور غیر ملکی پرفیوم اور عطر کا کاروبار اپنے عروج پر ہے، اور خوشبو کے دلدادہ یہاں سے اپنی خریداری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ پشاور کے بازاروں میں بھی عید شاپنگ میں تیزی آ گئی۔ پشاوری چپلوں کی مانگ بڑھ گئی، مختلف رنگوں اور ڈیزائن کی چپلیں طلب کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدنان طارق۔ پشاور کے بازاروں میں عید شاپنگ کرنے والوں کا رش بڑھ رہا ہے۔ مرد حضرات بھی اپنی عید شاپنگ میں خوب مصروف نظر آ رہے ہیں۔ روایتی پشاوری چپل کی مارکیٹ میں کسی کو ڈبل سول تو کسی کو سنگل سول چپل پسند آ رہی ہے۔ کوئی اپنے عید کے سوٹ کے ساتھ کلر میچ کر رہا ہے تو کوئی ویسٹ کوٹ کے ساتھ کنٹراسٹ کلر ڈھونڈ رہا ہے۔ چپل بہت قدیم چپل ہے، یہ کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اپنے لیے بھی لے رہے ہیں اور دوستوں کے لیے بھی گفٹ دے رہے ہیں۔ اور پشاور چپل ڈھونڈنے آئے اور اس طرح ہی ڈھونڈنے آئے، کلر نہیں مل رہی کب سے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مختلف رنگوں، مختلف روایتی اور مختلف قیمتوں والی پشاوری چپل کے نت نئے ڈیزائن آج کے فیشن میں خوب ان ہیں۔ آج کل تو ٹک ٹاک میں زیادہ کلر آتا ہے، لوگ پسند ہے، اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں بلو کلر ہے، پیپسی میٹ ہے، ڈبل شیٹ ہے، لوگ آج کل سپٹی بہت پسند کرتا ہے۔ پائیدار اور دیدہ زیب پشاوری چپل پشاور سمیت دنیا بھر میں ہر عمر کے افراد نہ صرف شلوار قمیض بلکہ کرتے پاجامے کے ساتھ بھی پہننا پسند کرتے ہیں۔ کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔